ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر کسی کام کا حکم دے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہو تو پہلے کس کو پورا کیا جائے، جبکہ وقت میں کوئی تنگی بھی نہیں ہے، ابھی کافی وقت موجود ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شوہر کا حکم پورا کر دیا جائے، لیکن اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو شوہر کو جلدی نہیں ہے، کوئی ویسے ہی کہا بھی چلو تھوڑی دیر میں چائے بنا دینا، تو اب اگر نماز کا موڈ بن چکا ہے، خشوع و خضوع بھی حاضر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب نماز کا موڈ ہو پھر آدمی کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو پھر دل اچاٹ سا ہو جاتا ہے اور پھر طبیعت مکمل طور پہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو اگر شوہر کے حکم میں کوئی جلدی نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے، تو پہلے نماز پڑھ لیں جبکہ دل بھی اس کی طرف مائل ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، طبیعت پہ کنٹرول اچھا ہے، چاہے پہلے حکم پورا کر لیں یا نماز پڑھ لیں، طبیعت ایک جیسی رہے گی تو پھر شوہر کی بات پہلے مان لی جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے۔ اسی طرح ناراضگی کا خطرہ ہو تو پہلے نماز پڑھی جائے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی کام کچھ چیز کاٹ رہے ہوں، اچانک ہاتھ کٹ جائے، اس پہ پٹی باندھ لی، اب وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی تو دیکھا اس پٹی پر خون آ چکا تھا، تو نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پہلے آپ نے ہونا ہی چاہیے کہ جب اس طرح خون وغیرہ نکل رہا ہو تو پہلے سے کوئی ایسا اہتمام کریں کہ دوران نماز بلڈ وغیرہ نہ نکلے۔ اور اگر رک نہ رہا ہو، آپ نے ہر طریقے سے کوشش کر لی، رک ہی نہیں رہا خون اور نماز کا وقت تنگ ہے، پھر تو حکم شرع یہی ہے کہ انسان پٹی باندھے اور نماز پڑھے۔ اب اس دوران اگر خون نکل آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے اس طرح کا کوئی امتحان نہیں لیا، بس ایسی سطحی قسم کا خون صاف کیا، پٹی باندھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اب بلڈ نکلا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی طرح جب کوئی ایسی چیز جسم سے نکلے جو وضو کو توڑنے والی ہو، اس کو روکنے کا جہاں تک انسان کوئی ہیلہ اختیار کر سکتا ہے، سب سے پہلے اس کو وہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جیسے کریم لگا کر اور کچھ پہ ٹائٹ ٹیپ باندھ کر پھر اوپر پٹی باندھی جائے تو غالباً خون نہیں نکلے گا، یا برف وغیرہ پہلے لگا دی جائے تو خون کافی حد تک جم جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی کریم وغیرہ لگا کر اچھی طرح پٹی باندھ کر اور پھر نماز پڑھیں تو کم از کم دوران نماز تو نہ نکلتا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تو پھر وضو ٹوٹ چکا ہے، اور دوبارہ وضو کر کے پاک ہو کے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر پہلے تمام تر اہتمام کر لیے تھے، اس کے باوجود بلڈ نکل رہا ہے، تو پھر یہ ایک رخصت کی صورت بنے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کویسچن کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو کویسچن یہ کیا گیا کہ کیا یہ فضیلت پوری سورہ بقرہ کی ہے یا اس کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا جائے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، چونکہ حدیث میں سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے اور سورہ بقرہ سورت کا اطلاق تمام اس میں موجود آیات پر ہوتا ہے کہ جو سورت کے اندر اس کے ضمن میں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا یہ فضیلت پوری سورہ بقرہ کی ہی ہوگی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا جتنا بھی حصہ پڑھیں گے وہ اپنی برکات ضرور رکھتا ہوگا، لیکن جب کوئی فضیلت ذکر کر دی جائے تو پھر اس کو اس کے ظاہر پر ہی اولاً محمول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الملک کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھتا رہے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو یہ پڑھنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، سننے کی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کو مقید رکھا جائے۔